روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کمزور بچے کن لوگوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور کمزور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معذور بچوں میں نقص کیوں ہوتی ہے؟ کیا ان کی روح میں کمی ہوتی ہے یا ماں کے اندر کمزوری ہوتی ہے؟ اگر کوئی بچہ دوسرے بچے سے کمزور لگے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ماں کی کمزوری سے بچوں میں نقص ہوتا ہے تو بہت کمزور بیمار ماؤں کے بچے پھر کیوں صحت مند ہوتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی ہے اور بچے خوب موٹے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد سے ہو گئی۔ جب وہ دونوں کی شادی ہو گئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو ان کا ملاپ ہوا، تو اسی دوران اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا۔ چونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا اس لیے وہ جوان خاتون حاملہ ہو گئی۔ جب چند مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا تو سوال اٹھنے لگا کہ بوڑھا شخص شادی کے وقت فوت ہو گیا تو پھر چھوٹا بچہ کس کا ہے؟ بوڑھے مرد کے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، اس بیوی میں سے بھی اولاد تھی۔ اس لڑکے نے الزام اپنی سوتیلی ماں پر عائد کیا کہ اس خاتون نے زنا کیا ہے اور بچہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، یہ اس شخص کا بچہ ہے جس کے ساتھ اسی نے زنا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کو وراثت میں حصہ مل جائے یا دنیا ہمارا بھائی تسلیم کرے، پوری طور پر الزام عائد کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ اس ستیلے بیٹے نے وہاں پر الزام عائد کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بتایا کہ میرا باپ شادی کے وقت ہی فوت ہو گیا تھا، اس خاتون نے یقینی طور پر کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ اس نتیجہ میں پیدا ہوا ہے، یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہمراہ گواہوں کو لے کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر گواہ موجود تھے، یہ فیصلہ سنا دیا کہ واقعتاً یہ خاتون قصوروار ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے رک کر سوال کیا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو تمہارا والد کی اس جوان لڑکی کے ساتھ شادی کب ہوئی؟ یہ کتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے؟ وہ کب فوت ہوا؟ اور جو بچہ پیدا ہوا ہے جس پر الزام لگا رہے ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم مجھ سے ملوا سکتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے ادب سے کہا کہ میں وہ بیٹا بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کل اس بچے کو لے آنا، ان سوالوں کا جواب بھی دینا۔ وہ شخص بچے کو لے آیا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جو اسی کے عمر کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو ان بچوں کے ساتھ دوستی کروا دی اور کہا، تم آپس میں کھیلتے رہو۔ وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے، جیسے بچوں کی فطرت ہوتی ہے نا، فوراً اپنے ہم عمر کو دیکھتے ہیں تو وہ دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ بچے کھیل رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ سناتے، تمام بچے بیٹھ جائے۔ وہ بچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں تمام بچے کھڑے ہو جائے، تو تمام بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا باقی تمام بچے آسانی سے کھڑے ہو گئے، لیکن اس بچے کو کھڑے ہونے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
وہ بڑی مشکل کے ساتھ زمین سے اٹھا، لیکن باقی بچے ایک دم سے اٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا، یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہوا تھا، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بوڑھا تھا، اس لیے بچہ کمزور ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری شادی اس عمر میں ہوتی ہے جب جوان نہیں رہتے، تو اس کے اثرات بچوں پر بھی ہوتے ہیں۔